اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی بس ختم ہوا چاہتی ہے، یعنی آج گئے یا کل گئے، اگر ایسی حالت ہے اور ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، پیروں فقیروں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور کسی طرح صحت یاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو میں آپ کو صحت یاب کرنے کے لیے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ قصہ سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو یہ قصہ کسی اور کو نصیحت کرتے جائیے، تاکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے کے بعد آپ کے کام آ سکے۔ اور اگر آپ کی موت کا وقت قریب نہیں آیا تو اس قصے کو غور سے سنیے، کیونکہ یہ قصہ سن کر آپ پر صحت یابی کا وہ دروازہ کھل جائے گا جو آج تک کوئی ڈاکٹر، حکیم یا پیر فقیر نہیں کھول سکا۔ صحت دینا تو اللہ کا کام ہے، مگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس قصے کو سن کر اس پر نیک نیتی سے کام کیا، عمل کیا، تو انشاءاللہ آپ صحت یاب ضرور ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت دینے کے لیے ہی اللہ نے آپ تک اس قصے کو پہنچانے کا یہ سبب بنایا ہے۔ چلیے اب قصے کی طرف چلتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے ان کے گردوں کا ڈائلیسس ہوتا تھا، اور اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ ان سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کی خوراک صرف اتنی تھی کہ ایک وقت میں صرف آدھا سلائس کھا سکتے تھے، یہی ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بھی بہت دشواری کا سامنا تھا۔ کمزوری اور نکاہت اتنی تھی کہ بغیر سہارے کے ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ صرف زندہ ہی تھے۔ ایک دن ان کے بہت گہرے دوست چودھری صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے، اور حاجی صاحب کو بغیر سہارے کے چلتا دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ حاجی صاحب نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ گھر کے باغیچے میں چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے بغیر کسی مدد اور سہارے کے 10 چکر لگائے اور پھر مسکرا کر چودھری صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ چودھری صاحب نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، بھائی یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ کوئی پیتھی، تھراپی، کوئی دعا یا کوئی دوا؟ بھائی ہمیں بھی بتاؤ۔ حاجی صاحب نے فرمایا، چودھری صاحب میرے ہاتھ ایسا نسخہ لگا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائے، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل اسٹور اور فارمیسیز پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئیں۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 10-12 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے رکھ لیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑ رہی ہے؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا، ایک دن میں گھر سے باہر تھا، ماں باپ، بہن بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے اور ہماری زمینوں پر، مال مویشیوں پر، ڈھور ڈنگروں پر سب رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔
اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ اسکول جاؤ گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا اسکول میں داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے بہت حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 4-5 ایسے یتیم بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے۔ انہیں بھی اسی اسکول اور ہاسٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور پلٹ کر ایک فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھا حاجی صاحب کے صحت مند ہونے کا راز۔ آج ہم اپنی صحت کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحت یاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا ہے۔ ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، ہم نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کریں اور اپنے لیے نہ صرف دنیا سنواریں بلکہ آخرت بھی سنواریں۔ آمین ثم آمین۔